بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سب کے سب وہیں پر مر گئے، اور بعض دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک وبا کے ڈر سے وہاں سے بھاگے تھے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ یہاں رؤیت سے مراد، رؤیت دو طرح کی ہوتی ہے، رؤیت بصری اور رؤیت قلبی، اس کو رؤیت علمی بھی کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ، صلی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا موتو، مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ فرمایا، ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمانے والے ہیں لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور لڑو اللہ کے راستے میں، وعلموا، اور خوب جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے، جاننے والے ہیں۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 اور 244 ہے۔ کئی رکوع پہلے اللہ تبارک و تعالی نے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم چہرہ مغرب کی طرف کرو یا مشرق کی طرف کرو، ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین، ایمانیات کا ذکر کیا، اور پھر احکامات، کتب علیکم الصیام، روزے کا حکم، پھر اس کے بعد روزے کے متعلقات اور اعتکاف کا تذکرہ، پھر حج کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتال فی سبیل اللہ کا، اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کا، پھر حج اور عمرے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ کیا، اور حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگنے والے ہیں، کچھ وہ جو صرف دنیا مانگتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، کچھ وہ خوش نصیب ہیں جو اللہ سے دنیا میں بھی بھلائی مانگتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ پھر رب العالمین وحدہ لا شریک نے کئی سوالوں کا تذکرہ کیا، یسألونک ماذا ینفقون، کہ کیا خرچ کیا جائے، اور یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، ان حرمت والے مہینوں میں لڑائی جھگڑا، اور اس کے بعد کہ یہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، یتیم کے مال سے متعلق پوچھتے ہیں، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جائے،
اور ماہواری سے متعلق جو مسائل ہیں ان کا ذکر، پھر نکاح اور طلاق، اور پھر عدت کے مسائل تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے اب تک۔ اب رب العالمین نے قتال فی سبیل اللہ کی تمہید کے طور پر، یہ پہلی آیت ہے، اور اس کے بعد پھر آگے حضرت داؤد علیہ السلام وقتل داؤد جالوت، اور جالوت کا قتل، طالوت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متعین اور مقرر تھے ان کے چیف، اس کا تذکرہ، اور یہ تمام تفصیل آگے آ رہی ہے۔ فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، یہ تمہید ہے، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ یہاں رؤیت سے مراد، رؤیت دو طرح کی ہوتی ہے، رؤیت بصری اور رؤیت قلبی، اس کو رؤیت علمی بھی کہتے ہیں۔ ایک یہ آنکھ سے دیکھنا، اور ایک یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے، اس کو رؤیت قلبی کہتے ہیں۔ تو کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ یعنی آپ کو ضرور معلوم ہے، یہ بات آپ کو معلوم ہے۔ تو یہاں پر رؤیت سے مراد رؤیت قلبی ہے، کیونکہ تو رسول اللہ مبارک کے زمانہ مبارک سے ہزاروں سال پہلے کا واقعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، رسول اللہ مبارک ابھی دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے، کیا آپ کو اصحاب فیل کے واقعے کا علم نہیں ہے؟ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کس بات کا؟ ان لوگوں سے متعلق خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف، دو چار سو پانچ سو نہیں تھے، ہزاروں میں تھے۔ اور کیوں نکلے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ بنی اسرائیل میں یہ قوم آباد تھی، اس کے بارے میں مفسرین کی دو آراء ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو حکم ہوا کہ ایک قوم تھی ان کے ساتھ جہاد کرو، انہوں نے کہا جی ہم وہ نہیں ہیں، ہم سے جہاد کی بات نہ کریں، بس ہم تو ان کو کیا ہے، بس میٹھی میٹھی باتیں کر سکتے ہیں، باقی ہم سے جہاد کی بات نہ کریں۔ تو جہاد کے ڈر سے کہ جہاد میں جائیں گے تو کیا ہو جائیں گے، مر جائیں گے، گھر چھوڑ کے بھاگ گئے۔ چلتے چلتے آگے ایک درے میں پہنچے، اور پہنچتے ہی وہاں پر اللہ نے فرمایا منہ تو مر جاؤ یہیں پر، سب وہیں مر گئے۔ گھروں سے کیوں نکلے تھے؟ موت کے ڈر سے، اور جیسے وہاں پہنچے رب نے فرمایا یہیں مر جاؤ، سب کے سب وہیں پر مر گئے۔ اور بعض دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک وبا کے ڈر سے وہاں سے بھاگے تھے، کہ وہاں کوئی طاعون کی وبا آ رہی تھی، آنے والی تھی یا آ چکی تھی، تو یہ اس وبا کے ڈر سے وہاں سے بھاگے۔ اور جب گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم کیا کریں گے، موت سے بچ جائیں گے، رب نے فرمایا یہی مر جاؤ۔ فقال لهم اللہ موتوا، موت کے ڈر سے علاج کے لیے یہاں سے کہاں جا رہا ہے؟ امریکہ۔ پہنچتے ہی وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ ختم، پھر واپس لے کے آؤ۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا دور تھا یہ۔ حزقیل علیہ السلام ان دروں میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، مناجات کرتے تھے۔ جب گئے دیکھا تو وہاں لاشیں لاشیں پڑی ہوئی، وہم الوفن۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ 70,000 تھے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو مستدرک حاکم کی روایت ہے، یہ 4,000 آدمی تھے، وہاں لاشیں لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ حزقیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ ان کو زندہ فرما دے۔ تو یہ عام حالات سے ہٹ کر پیغمبر کا معجزہ تھا کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا، ورنہ ایسے ہوتا نہیں۔ اسی صورت میں پہلے گزر چکا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کیا اور کسی کے گھر کے سامنے پھینک دیا اور ان پر دعویٰ بھی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت اس کو لگاؤ، تو یہ خود بخود کیا ہو جائے گا، یہ بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ تو یہ معجزاتی طور پر ان کا معجزہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے سب کو زندہ کیا، اور پھر وہ میل میلاپ ان کا سلسلہ چلتا رہا۔
رب العالمین بتانا یہ چاہتے تھے کہ موت صرف جہاد کے لفظ میں نہیں ہے. موت، ہاں، موت اگر جہاد سے آتی تو خالد ابن ولید بستر پر ان کو موت نہ آتی. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے زبیر ابن العوام، ان صحابی کے جسم پر کوئی جگہ، یہاں تک کہ اعضائے مستورہ پر بھی تیر کا نشان تھا، زخم تھا، لیکن موت کہاں آئی؟ بستر پر آئی. یہ نہیں ہے کہ بس میدان جہاد میں نکلیں گے تو ہم نے کیا ہے مرنا. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں بھی تم ہوگے تمہیں موت پالے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں بند نہ ہو جاؤ. فرشتہ وہاں بھی پہنچ جائے گا، السلام علیکم جی آئیے چلیے. یہ نہیں ہے کہ موت سے بچ جائیں گے. اس لیے رب العالمین نے فرمایا کہ موت سے، اور یہ بھی میں عرض کر دوں، پیچھے 2 سال بڑا مسئلہ رہا خصوصاً ابتدا میں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارا ملک بھی عجیب و غریب ہے نا. کرونا جب شروع میں آیا تو وزیر اعظم صاحب نے فرمایا یہ معمولی سا فلو ہے، گھبرانا نہیں ہے. آپ نے ان کا تو سب سے بہترین ڈائلاگ ایک ہی ہے نا جی، گھبرانا نہیں ہے. مرتے ہوئے بھی گھبرانا نہیں، کیونکہ قبر میں کیا ہے؟ سکون ہے. قبر میں سکون لگ پتہ جانا پتہ کہ کتنا سکون ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے حال پر رحم کرے. تو جب کرونا آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ گھبرانا نہیں ہے، یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، معمولی سے کیا ہے؟ فلو ہے، یہ زکام کی ایک قسم ہے بس، اس سے زیادہ. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ چیز آ گئی ہے، اس میں سب کچھ کیا ہو جاتا ہے؟ محفوظ ہو جاتا ہے. ورنہ تو پتہ نہیں یہاں مجھ پر فتویٰ لگتا جاتا ہے کہ قاری صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ. بعد میں کہا کہ اب کیا ہے؟ گھبرانا ہے. تو بندہ کہ وہ صحیح تھا یا یہ صحیح ہے؟ تو یہ جب کرونا کا معاملہ آیا تو یہ بھی ایک وبا تھی. رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں کہ جس علاقے میں وبا ہو، یہ مسئلہ یاد رکھیں، جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ وہاں سے نکلے نا، جو باہر ہیں وہ وہاں جائیں نا. دونوں حکم، جو باہر ہیں وہ باہر ہی رہیں، اور جو وہاں ہیں وہ وہاں سے نکلے نا. موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں. یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ جب وہ موت کے ڈر سے بھاگے، اللہ نے فرمایا موتوا، مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں پر کیا ہے؟ فضل فرمانے والے ہیں، لیکن لوگ شکر ادا نہیں کرتے. ہر بندے کی زبان پر کیا ہے؟ ناشکری ہے. میں نے تو بس ہمارے حالات کا نہ پوچھے، ہمارے حالات کا. اللہ اکبر، اللہ کی ہر نعمت سے استفادہ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے؟ زبان پر ناشکری ہے. زبان پر ناشکری ہے. جتنی نعمتیں آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، خدا کی قسم آج سے 30 سال پہلے والوں نے نہیں دیکھی. لیکن کیا ہے؟ وحدہ لا شریک کی. وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ او جی کچھ نہ پوچھو، او جی کچھ نہ پوچھو. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. وقاتلوا فی سبیل اللہ. اور اللہ کیا ہے؟ لڑو اللہ کے راستے میں. جب موقع آ جائے دشمن کے ساتھ تو پھر پیٹھ نہیں دکھانی چاہیے. ہاں مانگے نا، صلی اللہ العافیہ، لڑائی نہ مانگے، آزمائش نہ مانگے، لیکن اگر آ جائے تو پھر کیا کرو؟ قاتلو، جوان مردی سے لڑو. پھر فی وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے. جو تم کہتے ہو وہ سب کچھ کیا ہے؟ سنتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. آگے اللہ کے راستے میں جو انفاق ہے اس کو ایک خاص انداز سے اللہ نے بیان کیا. انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کے بعد اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نبر قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وأدخلنا الجنة بالقرآن. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمته.